السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام الفسٹون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں بن نمبر 7 کی تشریح کی طرف، لیکن میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کا بٹن ضرور دبے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو پر وقت پہنچتی رہے۔ تو اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ آقا کا غلاموں سے یہ ہے قرب کا ہنگام، دل ہوتے ہیں سرشار فنا ہوتے ہیں عالم، چھا جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں انعام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نہ دے نزدیک خدا ہے۔ آقا کا غلاموں سے، غلام یعنی جس کو سلیوز بھی کہتے ہیں، اور آقا غلام سے، غلام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یعنی آقا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ غلام کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم انسان۔ یہ ہے قرب کا ہنگام۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ نزدیکی یا قریب۔ ہنگام کا مطلب شور و غل یعنی چرچا یا شور جسے کہتے ہیں۔ دل ہوتے ہیں سرشار، سرشار کا مطلب کیا ہے؟ خوشی میں ڈوب جانا یا خوشی میں ڈوبے یا لبریز یا بھرپور، پناہ ہونا یعنی ڈوبے۔ عالم تکلیف کو کہتے ہیں، یعنی عالم کی جمع ہے، یعنی مصیبت بھی ہے، مصائب بھی ہے، تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے۔ چھا جاتی ہے رحمت، اور رحمت چھا جاتی ہیں تو برس پڑتے ہیں انعام۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے تو اس وقت اصل میں اللہ تعالیٰ کے انعامات یعنی وہ برس رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آرام، یعنی اس وقت کسی طرح بھی آرام مناسب نہیں ہے، یعنی سونا نہیں چاہیے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے۔ آہ کا مطلب یعنی آہ وزاری بھی ہے، فریاد بھی ہے۔ اور رونے میں جو لذت ہے یعنی انسان جب روتا ہے، اور پھر جب مسلمان روتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ سجدہ ریز ہو، سجدے پہ پڑا ہوا ہو، اور اس وقت وہ رو رہا ہو اور ان کے دل سے روح یعنی وہ آہ و زاری کا یعنی جو ایک آہ و زاری جو ہوتی ہیں وہ ان کے دل سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت انسان کو یعنی فریاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اصل میں اس میں یعنی بہت مزہ ہے، بڑا مزہ ہے۔ اے روح یعنی اے روح خودی چھوڑ کے، خودی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ غرور و تکبر ہے، نزدیک خدا ہے۔ اے انسان یعنی اے روح پرور انسان، اے روح انسان خود ہی چھوڑ جائیں، یہ غرور و تکبر چھوڑ دیں، اس کو پشت ڈال دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نزدیک، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اس وقت اصل میں یہ جو صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے، 7 آسمان یعنی جو 7 آسمان میں سب سے نیچے آسمان ہے تو یہاں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی غریب کہ میں ان کو غنی کر دوں، مالدار کر لوں، ہے کوئی مسکین کہ میں ان کی جو مسکینت ہے یا وہ جو مسکین ہے، غریب ہے، میں ان کی غربت ختم کر لوں، ہے کوئی بیمار کہ میں ان کی شفا دوں، ہے کوئی یعنی بہت ساری یعنی وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی بار بار یہ اعلان کر رہا ہے۔ تو اصل میں شاید اس شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آقا کا غلاموں سے ہے یہ قرب کا ہنگام۔ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اصل میں شعر میں کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو یہ ہنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل میں آقا یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں اور غلاموں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس وقت اصل میں یہ ملاقات کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب ملاقات کا وقت ہو تو اسی وجہ سے یہ شور یعنی وہ جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس وقت اذانیں دے رہی ہوتی ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں، اور مؤذن اذان جب دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر یعنی اذانوں کا شور بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تیز آواز سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں، بہت ساری جو عبادت ہوتی ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی شکل میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ پرندے اپنی آوازوں میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، انسان اپنی آوازوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز اس وقت یعنی شناخواں ہوتی ہیں، اور ہر چیز ہر مخلوق اس وقت یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ تو ہر مخلوق
یعنی جتنی بھی ہوتی ہیں، دل ہوتے ہیں سرشار، فنا ہوتے ہیں اعلیٰ۔ اور اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی جو قربت ہے اور ملاقات سے اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ سرشار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سرشار اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو خوشی مل رہی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تو اس وقت انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھنے کے بعد پھر تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، تو ان ذکر اذکار کرنے کی وجہ سے انسان کے دل کو بڑی خوشی ملتی ہے، انسان کا دل جھومنے لگتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی مصیبتیں اور تکالیف جتنی بھی ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، یعنی ان کی تکالیف اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب یہ تکلیف اور یہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو پھر یہی ہو جاتا ہے کہ ان مصیبتوں کا وقت بھی، یعنی اصل میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے جب ہم بار بار مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی ہماری صدائیں سنتا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی جتنے لوگوں کی تکلیف ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اس لیے دور کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تاکہ ہماری تکلیفیں ختم ہو جائے۔ اس شعر کی تشریح ہو گئی ہے۔ اگلا شعر یہ ہے: چہ جاتی ہے رحمت تو برس پڑتے ہیں عام، اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آ رہا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی یہ جو رحمت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ چھا جاتی ہیں، اور پھر یہ یعنی اس طرح ہوتی ہیں کہ انعام اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں تو انسان کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے یہ جو مسجد ہے ان مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مصیبت دور کرتا ہے۔ یقین صبح کا وقت یعنی وہ مبارک وقت ہوتا ہے، یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے کہ یہ قیمتی مبارک وقت کسی قسم کی غفلت کے لیے یعنی یہ نہیں ہے۔ اس وقت میں ہمیں یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے۔ اس وقت کسی طرح مناسب نہیں آ رہا، اور یہ جو وقت ہوتا ہے تو یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ اس وقت میں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی بہت کچھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ لینا چاہیے۔ رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے۔ اور اس وقت جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں، تو جب وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح کے وقت جو نماز پڑھتے ہیں تو صبح کی نماز پڑھتے ہوئے یعنی ان کی جو رونے کی آوازیں ہوتی ہیں، جب وہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان فریادوں میں بہت لذت ہوتی ہیں، یعنی اس میں ان فریادوں میں انسان کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان فریادوں کی یہ یعنی جو آہوزاری ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان آہوزاریوں میں یعنی انسان کو بڑا مزہ ملتا ہے، انسان کو بڑا لطف ملتا ہے۔ اے روح خود ہی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے، اور اے انسان تکبر اور جو غرور ہے، یعنی اس وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اے انسان تکبر غرور کی چادر کو اتار کر پھینک، یعنی یہ جو چادر ہے، یہ جو تو نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس وقت صرف اور صرف خدا تعالیٰ تمہارے قریب آ کر تمہیں فریاد اور یعنی جو توبہ ہے تلقین کر رہا ہے۔ اے انسان تجھے توبہ کرنا چاہیے، اور تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں ان گناہوں پہ تجھے پشیمان ہونا چاہیے، اور یہ جب پشیمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔